الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ پچھلے درس میں بھی ہم نے پڑھا تھا لیکن تھوڑی وضاحت رہ گئی تھی، اس لیے میں نے دوبارہ اس کو پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ معتکف پر سنت ہے، یعنی معتکف کے لیے سنت ہے، اور جب کوئی صحابی یا صحابیہ کہے کہ یہ عمل سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیا ہے کہ اللہ یعود مریضا، معتکف کسی بیمار کی عیادت نہ کرے، کیونکہ وہ آیا عبادت کے لیے ہے، مسجد کو اس نے لازم پکڑا ہے عبادت کے لیے، اس لیے وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے اور کسی جنازے میں حاضر نہ ہو۔ جنازے میں جانا فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ چلے گئے تو باقی اور لوگوں سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر سب کوئی جاتا ہے تو سب کو ثواب ملے گا، لیکن کچھ لوگ جائیں جو جنازہ پڑھ کر کے میت کو دفنا دیں۔ اگر سب نہیں جائے گا تو لاش پڑی رہ جائے گی بے گوڑ و کفن، لیکن کچھ لوگ گئے تو بقیہ لوگوں سے گناہ ساقط ہو گیا، لیکن ظاہر ہے کہ جو نہیں جائے گا وہ ثواب نہیں پائے گا۔ تو کچھ لوگ چلے گئے، کیا ضروری ہے کہ وہ معتکف بھی اعتکاف چھوڑ کر کے جائے جنازے میں؟ الا یہ کہ اگر کوئی خاص جنازہ ہے، بیوی بیمار چل رہی تھی، باپ بھائی بیمار چل رہا تھا، بڑا قریبی دوست اس کا بیمار چل رہا تھا، اب تب کی حالت تھی، تو اگر اس نے یہ شرط شروع میں لگا دی ہے کہ اگر وہ مر گیا تو میں اس کے جنازے میں جاؤں گا، یا فلاں بیمار ہے ہمارا خاص، اس کی عیادت کو میں جاؤں گا، تو ایسا وہ کر سکتا ہے، اس سے اس کے اعتکاف پر اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر ہر مریض کی عیادت کرنے لگا اور ہر جنازے میں جانے لگا تو پھر اعتکاف میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے بعد کا ولا یمس امرأۃ، اپنی بیوی کو نہ چھوئے، یعنی مجامعت نہ کرے، ولا یباشرھا، اور اس کو شہوت کے ساتھ نہ چھوئے، کیونکہ حالت اعتکاف میں بیوی سے مجامعت کرنے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اور اگر شہوت کے ساتھ اس کے جسم کو چھوتا ہے تو یہ اعتکاف کے فاسد ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد له منہ، اور اعتکاف کی جگہ سے معتکف نہ نکلے مگر ایسی ضرورت کے لیے جو لابدی ضرورت ہو، بنیادی ضرورت ہے، جیسے پیشاب پخانہ کے لیے نکلنا ہے، اگر نہیں ہے لیٹرین کا انتظام بیت الخلاء مسجد میں نہیں ہے تو، یا اسی طریقے سے کھانے پینے کے لیے گھر جا رہا ہے، اگر کوئی کھانا مسجد تک پہنچانے والا نہیں ہے تو جائے کھانا کھا کر کے پھر آگے اپنے جائے اعتکاف میں ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ولا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف نہیں ہے مگر روزے کے ساتھ۔ یہ بہتر تو یہی ہے کہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کیے ہیں آخری عشرے کا وہ تو وہی ہے کہ آپ روزے سے ہوتے تھے، لیکن اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی زمانے میں اگر ایک دن یا 2 دن اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آئے اور کہے کہ میں اب اس وقت سے 24 گھنٹہ میں اپنے آپ کو مسجد میں گھیرتا ہوں، مسجد میں رکتا ہوں اعتکاف کی نیت سے، تو اعتکاف ہوگا۔ لیکن جو مسنون اعتکاف ہے اصل میں، وہ مسنون اعتکاف ہے وہی رمضان کا آخری عشرے کا، چونکہ وہ لیلۃ القدر پانے کی جستجو۔ بہرحال شرط نہیں ہے اعتکاف کے لیے روزہ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دور جاہلیت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منت مانی تھی کہ اگر کوئی کام ان کا تھا، کوئی نظر مانی تھی کسی بات پر کہ اگر ایسا ہوا تو وہ 1 رات مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں اعتکاف کریں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے ایسا جاہلیت کے دور میں اسلام سے پہلے نظر مانی تھی، منت مانی تھی، تو آپ نے کہا اوفی بنظرک، اب آپ اپنی نظر پوری کر لیجیے، 1 رات اعتکاف کی نیت سے ٹھہر جائیے بس۔ لیکن جو اعتکاف اصل میں ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، 10 دن کا۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور یہ جو جملہ ہے کہ اعتکاف نہیں ہے مگر جامع مسجد میں، جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے،
تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ کا قول ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں۔ قرآن نے مطلق کہا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، بیوی کے ساتھ چمٹو مت، شہوت سے مت چھوؤ اس کو، درا حالے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اس میں جامع اور غیر جامع کی قید نہیں ہے، اس لیے جامع مسجد میں اگر اعتکاف کرتا ہے جہاں نماز جمعہ ہوتی ہے تو اور بہتر ہے کہ جمعہ کے لیے اس کو نکلنا نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر غیر جامع مسجد میں کرتا ہے، جیسے ہماری یہ مسجد ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر یہاں اعتکاف کرے اور صرف جمعہ کے لیے جائے، ایک دن پڑھے جمعہ، ایک مرتبہ آئے یا 2 مرتبہ آئے 10 دن کے درمیان، تو وہ جائے جمعہ کے لیے اور آ کر کے پھر اعتکاف میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جامع مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کرے۔ یہی گفتگو تھی۔ اس کے بعد جو روایت ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی المعتکف صیام الا ان یجعلہ علی نفسہ، یہ بھی حدیث ابن عباس کی ہے جو وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ یہ بھی ابن عباس کا قول ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معتکف پر روزہ فرض نہیں ہے، یعنی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے کبھی بھی۔ آپ اس وقت نیت کر لیجئے کہ اس وقت سے لے کے فجر کے وقت تک ہم اعتکاف میں ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ 2 دن کے لیے اعتکاف کر لیں گے ہم، سمجھا کہ نہیں، دنیا کے تعلقات سے کٹ کر کے اللہ کی طرف مائل ہو جائے، آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے، روزہ شرط نہیں ہے۔ مگر یہ کہ آدمی اپنے اوپر شرط لگا لے کہ اگر میرا ایسا کام ہوا، منت مانے کہ اگر کوئی میرا ایسا کام ہوا تو میں 2 دن روزہ رکھوں گا اور اعتکاف بھی مسجد میں کروں گا، تو اب اس نذر کو تو پورا کرنا لازم ہوگا۔ وَأَوْفُوا نُذُورَكُمْ، قرآن کا حکم ہے۔ لیکن ایسے اگر کوئی اعتکاف کرنے کے لیے 2 دن کے لیے اگر نیت کر لے تو وہ کر سکتا ہے بغیر روزے کے بھی، عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں روک سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہرحال مسئلہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ان کا فتویٰ ہے۔ اب چلیے، اسی میں ذکر آیا تھا قیام رمضان، لیلۃ القدر کا ذکر ہے، اور اعتکاف بھی اس لیے کیا جاتا ہے آخری عشرے میں، عبادتوں کا اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر ملے آدمی کو جو آخری عشرے کے طاقرات میں پوشیدہ ہے، کسی ایک رات میں اس کو پانے کی یہ کوشش ہے، عبادت کی یہ محنت ہے، تو اسی لیے ذکر کر رہے ہیں لیلۃ القدر کا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر فمن كان متحریها فلیتحرها فی السبع الاواخر، متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آخری 7 راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ ایک سال ایسا خواب میں آیا، کئی صحابہ نے دیکھا کہ آخری 7 راتوں میں ہے، گویا 23 کے بعد سے 30 تک جو رات آتی ہے 7 رات، اس میں لیلۃ القدر پوشیدہ ہے۔ تو کئی صحابہ کرام نے خواب دیکھا اور سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم سب لوگوں کے خواب ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے سے موافقت کر رہے ہیں، اور آخری 7 راتوں کے اندر تم نے دیکھا ہے، تو اس لیے جو لیلۃ القدر کا متلاشی ہے وہ آخری 7 راتوں کے اندر اس کو تلاشے، سمجھا کہ نہیں؟ تو وہ سال 1 سال کا واقعہ ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر، اور راتوں کے اندر آپ اس کو تلاشیے، 21، 23، 25، 27، 29 کے اندر، یہ آپ نے فرمایا ہے، یہ عام حکم ہے۔ لیکن کسی سال میں دیکھا کہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ آخری 7 راتوں میں ہم نے دیکھا ہے، اس نے بھی کہا آخری 7 راتوں میں دیکھا، چلو تو آخری 7 راتوں میں۔ کسی رات ایسا ہوا ہے کہ 27 کی رات میں کسی نے دیکھا تو 27 کی رات میں ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب میں دیکھا کہ میں اس سال جو لیلۃ القدر ہوگی اس میں کیچڑ میں سجدہ کروں گا، یعنی بارش ہوگی، مسجد ٹپکے گی، کیونکہ وہ مسجد کھجور کے چھال اور پتے سے چھائی ہوئی تھی، تو جو بارش ہوئی تو مسجد کی جو زمین تھی بالو وغیرہ وہ گیلی ہو گئی، اور اس کی وجہ سے پیشانی اور ناک کے اوپر مٹی کا اثر لگ گیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ وہ کون رات تھی جس میں آپ نے دیکھا فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر مٹی لگی ہوئی؟ کہا 21ویں کی رات تھی۔
20 کا دن گزار کے جو رات آتی ہے وہ 21ویں کی رات ہوتی ہے، تو ایسا بھی دیکھا ہے۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر کسی ایک رات میں متعین نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک دم قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ بھی ابن کعب کہتے تھے کہ 27ویں کی رات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں اکثر اتفاق ہوا ہو کہ 27ویں کی رات رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 27ویں کی رات شریعت نے متعین نہیں کی ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے۔ بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جفت راتوں میں بھی ہو سکتا ہے، 22 میں بھی ہو سکتا ہے، 24 میں بھی ہو سکتا ہے، لہذا آخری عشرے کی تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور خاص کر طاق راتوں میں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ تو کبھی 27 میں ہوا ہے، کبھی 25 میں ہوا ہے، کبھی 21 میں ہوا ہے، کبھی 27 میں ہوا ہے، کبھی 29 میں ہو سکتا ہے نا۔ تو اس لیے جو متلاشی ہے لیلۃ القدر کا، وہ پھر آخری عشرے کے اندر عبادتوں کا اہتمام کرے، خاص کر فٹ میں، طاق راتوں میں۔ دیکھیے 690 نمبر کی حدیث آ رہی ہے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں کی رات ہے۔ ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور صحیح یہ ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ معاویہ ابن ابی سفیان کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ تو معاویہ کو اتفاق ہوا ہوگا رضی اللہ عنہ کو کہ کبھی 27 کی رات ان کی زندگی میں لیلۃ القدر ہوئی ہوگی، کبھی حضرت ابی بن کعب کو ایک سے زیادہ مرتبہ 27ویں کی رات میں ابھیاس ہوا ہوگا، ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آج شب قدر ہے۔ ایسا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، عبادت کے اندر زیادہ جی لگتا ہے، موسم خوشگوار ہے، نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی ہے، اور فضا اچھی لگ رہی ہے، سمجھا کہ نہیں۔ آسمان کو دیکھیے تو لگتا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک نور کی بارش ہو رہی ہے، تو آدمی کو کچھ احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہے۔ یا دیکھا تو صبح کے اندر جب سورج نکلتا ہے تو اس کے اندر لالی نہیں ہوتی ہے، میٹھی روشنی ہوتی ہے، ایسی چاند کی روشنی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے بھی وہ اس کی پہچان ہے۔ چلیے، مگر یہ سب علامت ہے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ صاحب آپ یہ کہہ سکتے ہیں دعوے کے ساتھ کہ یہ شب قدر ہی تھی۔ خیر، کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب کے مؤلف، کہ شب قدر کس رات میں 40 سے زیادہ قول ہے۔ سوچیے تو، جس کو میں نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں ذکر کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے جو حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ کسی ایک رات میں متعین نہیں ہے، بلکہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی 21 میں، کبھی 23، 25، 27، 29 میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ آپ کو آخری عشرے کا اور طاق راتوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، تبھی جا کے لیلۃ القدر ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، آپ کو بتایا گیا تھا کہ کس رات میں یہ ہے، لیکن 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے میں آپ مشغول ہو گئے، اور وہ علم آپ سے لے لیا گیا، بھلا دیے گئے آپ کی کون سی رات میں تھی۔ اور یہ الحمدللہ اچھا ہی ہوا، آپ نے کہا کہ اچھا ہی ہوا، تاکہ یہ سمجھ میں آوے کہ کون سچا لیلۃ القدر کا متلاشی ہے اور کون سست اور کاہل ہے۔ ایک رات ہوتا تو ایسے ہی بھیڑ ہوتی، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ جو اس رات کا متلاشی ہے ماشاءاللہ وہ 10 رات بھی جگ سکتا ہے، اور کم سے کم طاق راتوں میں 5 رات میں تو جگنا ہی جگنا ہے، سمجھا۔ پھر یہ ہے کہ ایک رات کی عبادت اور اس طریقہ سے وہ مبہم رکھی گئی ہے کہ 5 راتوں میں تلاشی تو ملے گی، تو ظاہر ہے کہ 5 راتوں میں جگنے کا اور عبادت کرنے کا ثواب بھی آپ کو زیادہ ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوگا کہ کون سست ہے اور کون اس کے پانے کا حریص ہے اور اس میں محنتی ہے، اور کس کو لگن ہے اس رات کو پانے کی۔ اس کے لیے یہ بہتر ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا اور اپنے نبی سے اس علم کو لے لیا واپس، تاکہ دیکھے کہ صاحب اس کا سچا متلاشی کون ہے، کون نشاط اور رغبت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اور کون سست اور کاہل ہے۔ کہ کہاں کون جائے 5 رات میں جگنے کے لیے؟ ارے 1000 رات کی عبادتوں سے بہتر ہے 1000 مہینوں کی، 1000 رات نہیں، 1000 مہینوں خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی سے بہتر ہے، 84 سال سے زیادہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ثواب کا متلاشی ہوگا، ثواب کا خواہش مند ہوگا، اس کے لیے کیا ہے، وہ 5 رات جگے گا۔ تو یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ صاحب اللہ نے اس کو مخفی رکھا۔ بہرحال آگے دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فی، اگر میں جان لوں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں کیا پڑھوں۔ اس کا مطلب یہ کہ لیلۃ القدر کو کوئی شخص جان بھی سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے۔ ہم کو بتایا نا کہ آثار اور قرائن سے، جیسے ہے کہ اس رات میں گرمی نہیں رہے گی، سردی نہیں رہے گی،
رات اچھی لگے گی، خوشگوار لگے گی، ہر چیز پیاری لگے گی، طبیعت کا میلان عبادت کی طرف خوب زیادہ ہوگا۔ تو مان لیجیے کہ اگر اس طرح کا احساس ہوتا ہے کسی کو کہ آج کی رات شب قدر ہے، تو اس میں اس کو کیا دعا کرنی چاہیے؟ باوجود اس کے کہ اس کو پتہ ہو رہا ہے یا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج کی رات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو وہ اللہ کے نزدیک اتنا حقیر سمجھ رہا ہے کہ وہ دعا میں کہہ رہا ہے، آپ نے کہا کہ جب ایسا احساس ہو تو خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا، بلکہ یہ دعا کرنا کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو عفو ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا نام ہوا، العفو اللہ کا نام ہوا، تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہوئی۔ فاعف عنی تو مجھ کو معاف کر دے۔ معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ درگزر کر دے، یعنی ہمارے گناہوں کی ہم سے پکڑ نہ کر، ہمارے گناہوں کا ہم سے مواخذہ نہ کر۔ انسان گنہگار کب ہوتا ہے؟ دو حالتوں میں، یا تو کسی واجب کو چھوڑ دے یا کسی حرام کا ارتکاب کر لے۔ یعنی جو کام شریعت نے حرام کیا ہے اس کو آپ نے کر لیا، یا جو کام شریعت نے واجب کیا تھا اس کو آپ نے چھوڑا، تو جو واجب تھا اس کو ترک کیا تو گنہگار ہوئے، جو حرام تھا جس کو نہیں کرنا تھا وہ کیا تو گنہگار ہوئے۔ تو اے اللہ مجھ کو معاف فرما کہ میں نے اگر کوئی واجب زندگی میں چھوڑا ہے یا کوئی حرام کام کیا ہے تو اللہ تو اس کو معاف کر دے، ہم سے درگزر کر دے، معاف کر دے۔ بہترین دعا ہے، مختصر سی دعا، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، تیرا نام ہی معافی ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو بھی یہ پسند کرنا چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی زیادتی کر دی، کسی نے کوئی ایک بات بڑھ کے کہہ دی، کسی نے کچھ بدتمیزی کر دی تو اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ یہ نہیں کہ ایک کا چاٹ کہہ دیا، کوئی ایک بات کہہ دیا سیدھے ہاتھ اس کے کالر پر ڈال دیا، اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا، معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی تو ہم کو معاف کر دے، یعنی ہماری گناہوں کو درگزر کر دے، ہمارے واجبات اور ہمارے جو گناہ ہیں واجبات کے ترک یا حرام کے ارتکاب سے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ بہترین دعا ہے یہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے، اور بھی دوسرے لوگوں نے، امام احمد نے روایت کیا ہے، نسائی نے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، سمجھا کہ نہیں، اور صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد آخری حدیث اس باب کی، اعتکاف کے باب کی، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کجاوا نہ کسا جائے۔ کجاوا اونٹ کے اوپر جو پالان لگاتے ہیں، جس کے اوپر مسافر بیٹھتا ہے نا، اونٹ پر جو سفر ہوتا ہے لمبا، تو بیٹھنے کے لیے جو گدا ودا ڈالتے ہیں، لکڑی کا ڈالتے ہیں، اس میں گدا ڈالتے ہیں، پھر اس کو اس کے پیٹ سے لگا کر کے موٹی رسی سے باندھتے ہیں، اور لگام سوار کے ہاتھ میں رہتا ہے، اب وہ آرام سے اس کے اوپر ٹیک لگاتا رہتا ہے، کیونکہ اونٹ آگے پیچھے چلتا رہتا ہے، تو آگے ہوا پھر پیچھے ہوا، آگے ہوا پھر پیچھے ہوا، جیسے یہ بیک رسٹ ہے ہمارا، سمجھا کہ نہیں، اسی طریقے سے پیچھے ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں، تو وہی پالان ہوتا ہے، اسی کو کجاوا کہتے ہیں۔ اونٹ پر کجاوا کسو لمبے سفر کے لیے ہوتا ہے، مطلب یہ کہ دور دراز سے سفر نہ کیا جائے ثواب کی غرض سے، مگر 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے۔ 3 مسجدوں کے علاوہ دنیا میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں ثواب کے لیے سفر کیا جائے۔ اگر کوئی کہے کہ یہاں سے ہم دلی کی جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے، وہاں سے زیادہ ثواب ہوگا، تو ہرگز ثواب نہیں ہوگا، بلکہ یہ سفر معصیت کا ہوگا، بدعت کا ہوگا۔ ایسے ہی آپ دلی جائیے، جامع مسجد میں نماز کا وقت ہو جائے چلے جائیے، یا ٹہلنے کے لیے جا رہے ہیں تو چلیے جامع مسجد کو بھی دیکھ لیں گے، لال قلعہ کو بھی دیکھ لیں گے، تو دیکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اور بات ہے، لیکن یہ اگر سمجھ کے جا رہے ہیں کہ وہاں زیادہ ثواب اس مسجد کے مقابلے میں، تو غلط کر رہے ہیں آپ۔ یہ سفر آپ کا اطاعت کا سفر نہیں ہوگا، بلکہ معصیت کا سفر ہوگا۔ صرف 3 مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی فضیلت کی مسجد ہے، وہ انبیاء کرام کے ہاتھوں وہ اس کی بنیاد پڑی۔ تو جب 3 مسجدوں کے علاوہ دوسری مسجد میں زیارت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، تو دور دراز کی قبروں کی زیارت کے لیے کہ فلاں شریف اور فلاں شریف، جتنی بدعت کی جگہ ہے جہاں قبر پوجا سب قبر پوجتا ہے، سب کے نام کے ساتھ شریف لگائے ہوا ہے، سمجھا؟ جہاں زیادہ مزار ہوگا، جہاں زیادہ قبر پوجی ہوگی، اس سب جگہ کا نام کیا لگایا ہوا ہے؟ سب جگہ شریف، کچھوچا شریف، اجمیر شریف،
بہار شریف، فلاں شریف، چنا شریف، سمجھا کہ نہیں، کلیئر شریف، جہاں جتنے نام دیکھیے گا شریف لگا ہوا ہے وہ بجھ جائیے کہ وہ قبر پجوں کی جگہ ہے۔ اب وہاں زیادہ بڑی بڑی قبر ہے اور دور دراز سے لوگ جاتے ہیں وہاں، سمجھا کہ نہیں، حرام ہے کہ آپ اس کو متبرک سمجھ رہے جا رہے ہیں۔ جب 3 مسجدوں کے علاوہ مسجدوں کے لیے ثواب کے لیے سفر کرنا بدعت ہے، تو آپ اسی جگہ پر جا رہے ہیں جس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں جس کی کوئی فضیلت نہیں ہے دوسری جگہ کے مقابلے میں۔ قبر کی زیارت مسنون ہے، موت کی یاد کرنے کے لیے جائیے اپنے قبرستان میں، زیادہ موت کی یاد آئے گی، کیونکہ دھسی دھسی قبریں آپ کو یہاں ملیں گی، ہولناک منظر ملے گا۔ وہاں تو ایک دم قوالی ہو رہی ہے، خوشبو لوبان اگر بتی چل رہا ہے، قوالی ہو رہی ہے، مرد عورت کی بھیڑ ہے، دھکا مکی چل رہا ہے، خوب حلوہ ماڈا اڑا رہے ہیں، بریانی چل رہی ہے، انجوائے فل ماحول رہتا ہے، سمجھا کہ نہیں۔ اور ہم کیا بتائیں آپ کو، عورت مردوں کا ایسا اختلاط ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو اوباشوں کی جگہ بن جائے گی، اور آپ اس کو متبرک جگہ سمجھ کر کے یہاں سے زیارت کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا لا تشد الرحال، کسی جگہ میں بھی نہ جاؤ، کجاوا کسو، سفر نہ کرو باعث ثواب اور متبرک سمجھ کر کے کہ وہ جگہ برکت والی ہے، ثواب والی ہے، سوائے 3 جگہ کی۔ 3 جگہ جاؤ وہ ثواب کی جگہ ہے، باقی پڑھنے کے لیے جاؤ نا کہیں جا سکتے ہو، تجارت کے لیے جاؤ نا کسی جگہ جا سکتے ہو، لیکن فلاں جگہ جا رہے ہیں کہ وہ متبرک جگہ ہے، وہاں ثواب ہے، وہاں زیادہ نیکی ملے گی، بالکل معصیت ہے، گناہ ہے۔ وہ 3 مسجدیں جس کی باقاعدہ زیارت کے لیے آدمی کو سفر کرنا چاہیے اور بہت ثواب ہے، وہ کون جگہ ہے؟ فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام۔ مسجد حرام سے مراد جو کعبہ کے گرد مسجد ہے، جو چاروں طرف گول مسجد ہے، وہ مسجد حرام، جس میں 1 نماز پڑھنا گویا کہ 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے، 1 لاکھ نماز، سوچ لیجیے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد حرام سے مراد پورا حدود حرم ہے، یہی اکثر اہل علم کا قول ہے کہ جو حرم کی حدیں ہیں، چاروں طرف سے حد مقرر ہے، حدود حرم، اس کے اندر کوئی کافر نہیں جا سکتا، اس کے اندر شکار نہیں کر سکتے، اس کے اندر کوئی درخت کاٹے دار نہیں کاٹ سکتے آپ، حدود حرم ہے وہ، حرم شریف۔ تو اب حرم حدود کے اندر جتنی مساجد ہیں سب کا یہ ثواب ہے، یہ اکثر اہل علم نے کہا، اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، یہ صرف اسی کعبہ والی مسجد کے اندر یہ ثواب ہے، سمجھ گئے۔ پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ صرف فرض نمازوں کے لیے ہے، اب مکے میں رہنے والا آدمی ہے، بغل میں کعبہ کے بغل میں اس کا گھر ہے، فرض نماز پڑھے گا اور جا کر کے سنت اپنے گھر میں پڑھے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی افضل نماز اس کے گھر میں ہے سوائے فرض کی۔ لیکن ہاں کچھ سنت ایسی ہوتی ہے جو صرف مسجدیں میں ہوتی ہے، تو اس کا ثواب ملے گا 1 لاکھ کے برابر، جیسے تحیۃ المسجد، مسجد میں آئے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اسی طریقہ سے چاند گڑھن، سورج گڑھن کی نماز ہے، وہ مسجدیں میں ہوگی جماعت سے۔ تو ایسی کوئی نماز ہو جو ہے تو سنت لیکن پڑھنا اس کو مسجد میں باجماعت ہے، جیسے تراویح ہے، مسجد میں پڑھنا باجماعت سنت ہے، تو وہ جو اگر پڑھیے گا مکہ میں 1 تراویح، وہ 1 لاکھ تراویحوں سے بہتر ہوگی، اللہ۔ لیکن ایسی جو سنت ہے فرض سے پہلے فرض کے بعد، وہ انسان کا اس کے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ چلیے، وہ مسجدی ھذا، ایک تو مسجد حرام ہے جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ دوسری مسجد جس کے سفر کرنے کے ارادے سے آدمی یہاں جائے، کہا مسجدی ھذا، میری یہ مسجد، میری یہ مسجد۔ بدعتی کہتا ہے میری قبر، قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، قبر کی زیارت کے لیے یہاں سے وہاں جانا تو بدعت ہے، قبر کی زیارت تو اپنے گاؤں کی قبر میں کرو۔ مسجد نبی کا آپ نے کہا مسجدی ھذا، میری اس مسجد کی زیارت کے لیے آؤ، کیونکہ یہاں نماز پڑھنا 1000 نماز سے بہتر ہے، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا 1 لاکھ سے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدینہ میں نماز پڑھنے سے 100 گنا افضل ہے کعبہ میں نماز پڑھنا، مسجد حرام میں نماز پڑھنا۔ جی، تو مسجد کی زیارت کے لیے جاؤ، وہاں 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد جا کر کے قبر رسول پڑھو، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا صلاۃ ہو، وسلم علیکہ، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ کے اوپر، ہو گیا صلاۃ اور سلام۔ آپ نے اگر کچھ اور جملہ بڑھا دے کہ آپ نے دین پہنچا دیا، امت کے لیے خیر خواہی مکمل کر دی، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پوری امت کی طرف سے جزائے خیر دے، کوئی حرج نہیں ہے، آگے چلیے، السلام علیکہ یا ابا بکر
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد حضرت عمر کی طرف آئے، آخری قبر حضرت عمر کی، السلام علیکم یا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ، اللہ آپ سے راضی ہو، سلام ہوتی ہو آپ پر، ہو گیا۔ اس کے بعد گھوم کر کے آئے اور مسجد میں جہاں جگہ مل گئی بیٹھ گئے۔ دیکھیے فرق یہی ہے، مسجد کی زیارت کی نیت سے جائیے گا بالکل حدیث کے مطابق سنت ہے، قبر رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں بدعت ہے۔ حالانکہ قبر رسول کی زیارت آپ مدینہ میں جب پہنچ جائیں مسجد نبی میں تو آپ کے لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں سنت ہے، لیکن یہاں سے ارادہ تھا آپ کا کہ قبر رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، نیت میں فرق پڑ گیا، مسجد رسول کہ قبر رسول، آپ سمجھ رہے ہیں، یہی ہے۔ چلیے، تو آپ نے کہا کہ سفر کرو، دور دراز سے آؤ تو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، مسجد حرام کی زیارت کے لیے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ، 1000 نماز کا ثواب ہے۔ اور تیسری مسجد مسجد اقصی ہے جو بیت المقدس ہے، جہاں لڑائی ہو رہی ہے فلسطین کی جو اسرائیل سے ہے، اس میں جو مسجد اقصی ہے اس مسجد کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل کعبہ بنایا، ان کے 40 سال کے بعد ان کے پوتے یعقوب نے بنایا تھا، اور اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کی نئی تعمیر کی تھی، سمجھا کہ نہیں؟ اور تو ایک مسجد تو حضرت ابراہیم نے بنائی کعبۃ اللہ کو، اور اس کو کس نے بنایا؟ مسجد اقصی کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور مسجد نبوی کو کس نے بنایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ 3 انبیاء کی مسجد ہے، نبیوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اس لیے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ 1,00,000 کعبۃ اللہ میں، مسجد نبی میں 1000، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 500، سمجھا کہ اس کا اعتکاف کے باب سے کیا تعلق ہے کہ اعتکاف کے باب میں اس حدیث کو لے آئے؟ جب اعتکاف کا ذکر آیا اور جانتے ہیں کہ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد ہی میں، تو انہوں نے ذکر کر دیا 3 مسجدوں کی اہمیت اور فضیلت کا، اور شاید یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان 3 مساجد میں اگر کوئی اعتکاف کرے گا تو دنیا کی دوسری جامع مسجد میں اعتکاف کرنے سے افضل ہے کہ مکہ میں جا کر کے اعتکاف کرے۔ بہت سارے لوگ آخری میں جاتے ہیں، 15 رمضان کے بعد جاتے ہیں اور آخری اشرار اعتکاف میں گزارتے ہیں مکہ میں، ماشاءاللہ کیا کہنا ہے سب چیز۔ 1,00,000 اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ اعتکاف تو مسجد ہی میں ہوگا، 1,00,000 اعتکاف ہے۔ مسجد نبی میں کوئی جا کے اعتکاف کر رہا ہے وہ 1000 اعتکاف کے برابر ہے، سمجھا کہ؟ لیکن کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اعتکاف صرف مکے میں ہوگا، بیت اللہ شریف میں اور مسجد نبوی میں اور مسجد اقصی میں، تو غلط سمجھ رہا ہے۔ اعتکاف اللہ نے کہا کہ مساجد میں کرو، تو جامع مسجد میں افضل ہے، غیر جامع مسجد میں جو وقتی جہاں نماز ہوتی ہے، اذان اقامت ہوتی ہے، امامت ہوتی ہے، وہاں بھی جائز ہے، اس سے افضل ہے جامع مسجد ہو، اور سب سے افضل ہے کہ مکہ، پھر مدینہ، پھر مسجد اقصی فلسطین کے اندر ہو۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔